بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیات 223 تا 226۔ آیت نمبر 223۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ تفسیر: اس آیت میں ازدواجی تعلق کے بارے میں ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ازدواجی تعلق نسل کی بقا اور خاندان کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اس لیے شوہر کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جس طرح چاہے جائے، مگر اس کا مطلب بے قید آزادی نہیں، بلکہ فطری اور جائز طریقے کے اندر رہتے ہوئے تعلق قائم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی گئی کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے آخرت کے لیے نیکیاں آگے بھیجے اور اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ ایک دن اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس طرح ازدواجی زندگی کو بھی تقویٰ، ذمہ داری اور آخرت کی جواب دہی کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ایمان والوں کو اس راستے پر چلنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت نمبر 224۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ایسا بہانہ نہ بناؤ کہ تم نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے رک جاؤ، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر: اس آیت میں قسموں کے غلط استعمال سے روکا گیا ہے۔ بعض لوگ اللہ کا نام لے کر ایسی قسم کھا لیتے تھے جس کی وجہ سے وہ نیکی کے کاموں، تقوی اختیار کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے رک جاتے تھے، اور پھر اپنی قسم کو بہانہ بنا لیتے تھے۔ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ کا نام ایسی رکاوٹ کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی قسم کی وجہ سے نیکی کا کام رک رہا ہو تو ایسے قسم کو توڑ کر نیکی کرنا بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل اہمیت نیکی، تقوی اور اصلاح معاشرہ کو دی گئی ہے، نہ کہ بے سوچے سمجھے کھائی گئی قسموں کو۔ آخر میں یاد دلایا گیا کہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اس لیے انسان کو اپنی نیت اور عمل دونوں کو درست رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 225۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ ترجمہ: اللہ تمہیں تمہاری بے معنی قسموں پر نہیں پکڑتا، بلکہ وہ تمہیں
اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے ارادہ کر کے کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں قسموں کے بارے میں ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی زبان سے عادتاً یا بے ارادہ قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کے پیچھے کوئی پختہ نیت یا سنجیدہ ارادہ نہیں ہوتا۔ ایسی بے معنی اور غیر سنجیدہ قسموں پر اللہ گرفت نہیں کرتا، لیکن وہ قسمیں جن میں دل کا ارادہ اور پختہ نیت شامل ہو، ان کے بارے میں انسان جواب دہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل اہمیت نیت اور دل کے ارادے کی ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ کی صفت مغفرت اور حلم کا ذکر کر کے یہ تسلی دی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان غلطی کر بیٹھے تو اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، بشرط یہ کہ انسان سچی نیت سے توبہ اور اصلاح کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 226۔ للذین یعلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں ازدواجی زندگی کے ایک اہم مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے۔ بعض مرد غصے یا ناراضی میں اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے تھے اور اس حالت کو طویل عرصے تک جاری رکھتے تھے، جس سے عورت کو شدید ذہنی اور معاشرتی نقصان پہنچتا تھا۔ اس آیت میں اس عمل کی حد مقرر کر دی گئی کہ ایسا شخص زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک اس حالت میں رہ سکتا ہے۔ اس مدت کے اندر اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق بحال کرے یا علیحدگی اختیار کرے۔ اگر وہ رجوع کر لے اور تعلق درست کر لے تو اللہ اسے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ازدواجی زندگی میں انصاف، توازن اور عورت کے حقوق کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ایسے رویوں کو محدود کرتا ہے جو ناانصافی یا ظلم کا سبب بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔